حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس سرہ کا ایک واقعہ ہے. انہوں نے ایک دن خانقاہ میں ان کا دل چاہا کہ قوالی سنیں، سما سنیں. قوال تھا نہیں اتفاق سے کوئی. اپنے خادم کو کہا جاؤ بازار سے کوئی قوال ہو تو لے آؤ. خادم دوڑا ہوا بازار کی طرف پہنچا. جو مشہور قوال تھے ان کا پتہ لگایا، ایڈریس معلوم تھا. اتفاق سے کوئی مل نہیں رہا ہے. سب لگتا ہے اس زمانے میں بزی رہے ہوں گے. ان کا بھی ایک دور چلتا ہے بھائی، ان کا بھی موسم شیڈول بزی ہوتا ہے. تو کوئی اتفاق سے اس وقت قوال نہیں ملا. جو مشہور قوال تھے جو خانقاہ میں آ کر کے پڑھتے تھے، آ کر کے کہا حضور ایک بھی قوال نہیں. کہا پھر جاؤ دیکھو کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاؤ. بہت پتہ لگایا تو کہا ارے ایک گانے والا گویا وہ گاتا ہے لیکن وہ اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ اس کو لانا ٹھیک نہیں. کسی نے بتایا. کہا کیا ہے؟ وہ پی کر کے ٹن ہے، بالکل مست ہے. دیکھا تو ایک سڑک کنارے پی کر کے مست ہے. حضرت کا حکم تھا کسی کو بھی لانا ہے، لانا ہے، کسی کو بھی لانا ہے. فوراً ہاتھ پکڑا اور خانقاہ لے آیا. شراب میں مست ہے. حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. کہا حضور یہی ملا ہے اور کوئی نہیں تھا. آپ نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا. مسکرائے اور کہا کہ ٹھیک ہے اسی سے سنوں گا، اسی سے سنوں گا. قوال مست ہے شراب کے نشے میں. شیخ ابو سعید فرماتے ہیں کہ گا. اب جو آدمی شراب کے نشے میں مست ہو وہ کیا پڑھ سکتا ہے، کیا گا سکتا ہے؟ اس کی آواز میں بھی نہ سر ہے نہ تال ہے، لڑکھڑا رہا ہے، بالکل مست مدہوش ہے. اس نے کچھ گانے کی کوشش کی پھر گر گیا. حضرت شیخ نے فرمایا کہ اٹھ کچھ تو سنا یار، آج جی چاہتا ہے سننے کا، سنا. وہ آدمی پھر اٹھا اور کسی طرح سے ٹیڑھا میڑھا بے سر اور بے تال میں کچھ ایک دو شعر پڑھا. پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کر کے مکمل بے ہوش ہو گیا، یعنی گر پڑا. اب اس کا ہوش بھی باقی نہیں رہا. اس کے بعد شیخ نے حکم دیا کہ بازار جاؤ، اپنے خادم کو بہترین سوتی کپڑا لاؤ، تبری دستار لاؤ. اس زمانے میں تبری دستار بہت مہنگی ہوتی تھی. تبری دستار لے کر آؤ. اس کے لیے بیش قیمتی کپڑے، جوتے، دستار، پگڑیاں منگائی جا رہی. اور پھر دو خادم کو کہا کہ اسے حمام لے جاؤ، اسے بہترین طریقے سے غسل کراؤ، نہلاؤ. اور خادم اپنا اپنا سامان لانے چلے گئے. ادھر اس شرابی قوال کو نہلایا گیا بہترین طریقے سے اور پھر اسے کپڑے پہنایا گیا. کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو اپنے آپ کو جب اس کپڑے میں، اس دستار میں ملبوس پاتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. نشے میں تھا، کیا پتہ اسے. اس نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں؟ تو ایک خادم نے کہا بھائی تم ادھر ادھر کہیں نہیں ہو، شیخ ابو سعید کی خانقاہ میں. کہا شیخ ابو سعید کی خانقاہ میں؟ یہ سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے کہ میں کیسے آیا. تو پھر اس نے پوری کہانی سنائی کہ تم اس طرح مست تھے، حضرت نے فرمایا تھا کہ لاؤ، اور حضرت نے اسی حالت میں تم سے شعر بھی سنا تھا، کچھ تم نے گائے تھے، سنا تھا. کہا حضرت نے مجھے میری زبان سے اس حالت میں شعر سنے. کہا ہاں اتنا سننا تھا کہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اس کے ہوش اڑ گئے. فوراً کہا مجھے حضور کے قدموں کے پاس لے چلو. حضرت شیخ ابو سعید کے قدموں کے پاس پہنچا، اپنا سر رکھ دیا، دستار اتار دیا اور کہا آج کے بعد اگر میں نے شراب کو ہاتھ لگایا تو اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. میں آپ کے ہاتھوں پر توبہ کرتا ہوں اور آپ کی غلامی میں اپنے آپ کو سونپتا ہوں. جو کچھ کہیں گے اسی طرح میں کروں گا، جیسا کہیں گے بننے کو اسی طرح رہوں گا. حضور میں آپ کا ہو گیا. یہ ہے اصلاح. ایک شرابی کو کس طرح سے راہ راست پر لاتے ہیں، محبت سے، اصلاح سے. وہی نہیں دیکھتے کہ ایک شرابی ہماری خانقاہ میں آ جائے گا تو پورے خانقاہ کو گندا کر دے گا. صوفیہ کی نظر نہیں ہوتی. کوئی شرابی آ جائے، کوئی بدکار آ جائے، اس کے آ جانے سے خانقاہ کی نظافت اور تقدس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو بھی آئے گا یہاں سے اپنی غلاظت و نجاست کو پاک کر کے جائے گا، اس فضائے پر نور سے اپنے آپ کو منور کر کے جائے گا. اگرچہ اس کے اندر کثافت ہو، اگرچہ اس کے اندر ظلمت ہو، تاریکی ہو، یہاں سے کوئی روشنی لے کر کے جائے گا. حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے اس طرح سے ان کی اصلاح فرمائی، اور اس طرح سے وہ شرابی جو پی کر ہمیشہ مست رہتا تھا اللہ کا ولی بن گیا. ان کی صحبت میں رہنے کے بعد اللہ کا مقرب اور محبوب بن گیا.